حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اس دور میں جب کہ اللہ کے رسول ابھی پاور میں نہیں آئے تھے، حکومت میں نہیں آئے تھے، پوری طاقت اور پاور ابو جہل کے پاس ہے. رسول اللہ اور ان کے صحابہ ابھی مکہ میں دبے ہوئے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں اور دین پڑھ رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں. اور پورے مکہ کو پتا تھا کہ ابو جہل سب سے زیادہ نفرت اگر کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ مسلمانوں کے پیغمبر سے کرتا ہے. اگر وہ مارنا چاہتا ہے دنیا میں کسی کو، وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر کا قتل کرنا چاہتا ہے. اب ذرا یہاں رکیے اور میری بات کو دھیان سے سنیے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ کوئی باہر کا بندہ ہے، وہ حضور کو نہیں جانتا، مسلمانوں کو بھی نہیں جانتا، ابو جہل کو بھی نہیں جانتا. وہ آیا مکہ کی منڈی میں اپنا اونٹ بیچنے کے لیے، عرب کے کسی علاقے سے چلتا ہوا پہنچا. اب جب وہاں وہ کھڑا تھا، ابو جہل اچانک آیا. اس نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا جی اتنے پیسے ہیں. اور اونٹ ایک قیمتی چیز شمار ہوتی تھی عرب میں، جیسے ہمارے ہاں سونا ہے. اس وقت سونا تو بہت عام تھا، اس کی ویلیو اتنی نہیں تھی، لیکن اونٹ پر لوگ جان دیا کرتے تھے، اس کو بہت محبوب جانور سمجھتے تھے. عرب لوگ آج بھی اونٹ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ جائیں عرب ملکوں میں، آپ کو سب سے زیادہ یہی نظر آئے گا. صحراؤں میں بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس پہ. ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہے. اونٹ آج بھی عرب کا محبوب جانور ہے. تو جب اس بدو نے اونٹ بیچا، اونٹ ابو جہل نے خرید لیا. ابو جہل مکہ کا کھڑپینچ ہے، پیسے طے ہو گئے. اس نے کہا اتنے دن بعد پیسے اگر دے دوں ادھار کر کے، اونٹ ابھی دے دو، تو ایسے سودے ہوتے تھے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے بتایا فلاں جگہ میرا گھر ہے، یہ میری کوٹھی ہے، فلاں دن مجھ سے پیسے لے لینا. ابو جہل کو اونٹ دیا، وہ بدو چلا گیا. کچھ دن گزرے، وہ اپنے وقت پر آیا. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا میرے پیسے. اس نے کہا کون سے پیسے؟ دفع ہو جا یہاں سے، کوئی پیسے جیسے نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. اس نے کہا تو جو کوئی بھی ہے، میرے پیسے ہیں، مجھے پیسے دے، یہ میرا حق ہے. اور زیادتی کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مکہ میں تو کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں ہے، تم مہربانی کرو، میں غریب بندہ ہوں، آپ امیر آدمی ہیں، میرے پیسے دے دیں. لیکن جب بندہ بے ایمان ہونے لگے تو وقت کو کوئی نہیں لگتا. ابو جہل نے اس کو سفید جھنڈی دکھا دی. اب وہ بیچارہ بھاگ رہے کہ میں کس بندے کو ملوں کہ اس سے بات کرے، جانتا تو کسی کو نہیں. اب وہ کبھی ایک کو ملتا ہے، کبھی دوسرے کو. جس سے ملتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کی ٹکر کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر اچانک وہ خانہ کعبہ میں آتا ہے. یہاں اس نے دیکھا دائیں بائیں اور باہر چوک میں مکہ کے کئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپے مار رہے ہیں. اور اس میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، اور امیہ بیٹھا ہے جو مکہ میں بوڑھا ہے اور بڑے سرداروں میں ہے، اور ابو لہب وغیرہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سائڈ پہ دور کر کے بس وہاں تشریف فرمائے. اور وہ شخص ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی میں باہر کا بندہ ہوں، یہاں کا ایک بندہ، اس کا یہ نام ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، آپ مہربانی کریں مجھے میرا حق دلوا دیں. اب جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا وہ تو یہاں کا بڑا کھڑپینچ ہے، اس سے تو پیسے کوئی بھی نہیں لے سکتا، ہم تمہیں ایک بندہ بتا دیتے ہیں. اب یہ جو ان میں سب سے بڑا آدمی تھا اس مجلس میں، وہ امیہ نام کا بندہ تھا. امیہ ایک بڑا سردار تھا عرب کا، مکہ کا بڑا مشہور آدمی تھا، اس کا ابو جہل بھی احترام کرتا تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا. امیہ کہنے لگا ہم تو پیسے نکال کے دلوا نہیں سکتے، میں ایک بندہ بتا دیتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پیسے نکال کے دے دے گا. اور اس نے اشارہ کیا اللہ کے رسول کی طرف، اور یہ اس نے ایک مذاق کیا تھا کہ چلو جب یہ وہاں جائے گا اور یہ مسلمانوں کا نبی جب آگے ہوگا تو لگ پتا جائے گا. ابو جہل تو پہلے ہی ان کو نہیں مانتا ہے. اب اس نے ایک اور مذاق کیا بے وقوف نے اس غریب کے ساتھ. اس کو تو پتا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے اور مجھے بے وقوف بنا رہے. اب یہ سیدھا سادہ بھاگا اور اس کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی کہ چلو کوئی بندہ تو ہے جو پیسے دلوا سکتا ہے. اب یہ سیدھا میرے نبی کے پاس آیا، جان پہچان کوئی نہیں. اب میں بتانے لگا ہوں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. یہ شخص کھڑا ہے، غیر مسلم ہے، رسول اللہ کو نہیں جانتا ہے، اور آ کر ملا، کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں
حضور نے کہا کون ہو؟ کہا جی میں فلاں ایریے کا ہوں۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ مکہ کا ایک شخص ہے، یہ اس کا نام ہے، اونٹ خریدا ہے، پیسے دینے سے انکاری ہو گئے، جس کے پاس بھی جا رہا ہوں ہر بندہ کہتا ہے وہ بڑی طاقتور شخصیت ہے، ہماری اپروچ سے باہر ہے، کسی نے آپ کا بتا دیا ہے تو آپ مہربانی کریں میرے پیسے نکلوا دیں۔ اب اس کو اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اور حضور بالکل ایسے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہ تو سمجھتا تھا یہ نکال کے دے سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علاقہ تمہارے بڑے دور کا ہے اور کس وقت سے ادھر آئے ہو؟ اس نے بتایا میں تو اتنے دنوں سے خراب ہو رہا ہوں، میرا تو ادھر گھر ہی کوئی نہیں۔ نبی نے پوچھا کھانا کھایا ہے تم نے؟ اس نے کہا کھانے کا تو ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ چھوڑو پیسے بعد میں نکالیں گے، او محمد تمہیں گھر لے کے جاتا ہے، پہلے تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا یہ کون بندہ ہے؟ حضور نے کہا نہیں نہیں آپ آئیں میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پکڑا، اس کو گھر لے گئے، اس پر اثر ہوا یہ کون بندہ ہے؟ وہ تو سارے ہنس ہنس کے گپے لگا رہے ہیں، میں نے تو ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ گھر لے گئے اور کھانا کھلایا، کہا کہ چلو کھانا کھا لیے، اب ساری بات مجھے بتاؤ۔ ساری بات جب بتائی، امیہ نے اپنا ایک بندہ پیچھے لگایا ہوا تھا کہ جب یہ جائے گا تو دیکھنا ہوتا کیا ہے، اور یہ جو آگے ہوگا ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ یہ سارے حضور کے مخالف تھے۔ لیکن میں قربان، میرے پیغمبر نے جب گھر میں کھانا کھلا دیا پھر اس کو کہا اٹھو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ میرے نبی بڑی طاقت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اٹھے اور اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل یکدم باہر نکلا، حضور کو دیکھ کر حیران کہ تم کدھر آ گئے، کیوں آئے ہیں؟ کہا اس کے پیسے کیوں کھائے ہیں، اس کے پیسے ادا کرو اور ابھی ادا کرو۔ ابو جہل پر رب نے ایسا رعب ڈال دیا، کہتا ہے جی ابھی دیتا ہوں۔ گھر گیا، وہاں سے پیسے اٹھائے اور اس غریب کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ شخص تو واقعی بڑی پاور والا ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی ہے۔ پیسے سارے اس نے دے دیے۔ ابو جہل واپس اندر، حضور نے کہا آپ کا کام ہو گیا، اب آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا آپ کدھر جائیں، آپ ہیں کون بتائیں تو صحیح۔ کہا وہ بعد میں بات ہوگی، اپنے گھر جائیں بچوں کو پیسے دیں۔ اب جب وہ واپس ہو گئے، امیہ اور اس کی پوری کمپنی، وہ مخبر نے بتایا کہ ابو جہل نے پیسے تو دے دیے۔ وہ سارے ابو جہل کے پاس آ گئے کہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، محمد کے کہنے پر پیسے تو نے دے دیے۔ ڈر گیا تھا ان سے، کہنے لگا یار میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جس وقت وہ میرے پاس آیا، حالانکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اگر میں نے دینے بھی تھے تو میں نہیں دیتا، لیکن جب وہ شخص آیا تم یقین جانو کہ اس نے جب میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دروازہ کھولا اور میں نے محمد کو کھڑا ہوا دیکھا، ساتھ وہ بندہ بھی کھڑا ہے، اور اس نے مجھے کہا اس کے پیسے دو جو تم نے دینے اور پورے دو۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ محمد کے سر کے اوپر بہت بڑا اژدہا اور سانپ ہے، جس کو میں نے خود دیکھ لیا، اور اس نے یوں منہ کھولا اور میں نے دیکھ لیا اگر میں نے اس کے آگے نہ کی تو وہ فوراً مجھے کھا جائے گا، تو اگر میں پیسے نہ دیتا وہ سانپ مجھے کھا جاتا، اس لیے میں نے جان بچانے کے لیے اس کی بات مان کر مظلوم کو پیسے ادا کر دیے۔ یہ جب مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ یوں اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تو میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 15-20 سال کے عرصے میں آدھی دنیا سے زائد علاقہ فتح کیا ہے، اور دنیا کے ملکوں میں جب غیر مسلموں کے ملک فتح کرتے تھے، آپ کتابیں پڑھیں کہ وہاں کے فوجی تو ٹکراتے تھے لیکن عوام ان کے انتظار میں ہوتی تھی۔